اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، ماؤں، سب سے گزارش ہے کہ کراچی کے اندر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے 4 رکعت سنت رسول موقدہ گھر میں پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد میں مسجد گیا، مسجد جا کے جماعت کے ساتھ 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب میں واپس گھر پہ آ گیا ہوں۔ اب 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کے کچھ فضائل اور فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے میں قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کو کئی مقامات پر بیان فرماتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر نماز بشمول ظہر کی نماز فرض ہے اور اسے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب عبادات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں نمازوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ۔ سنن ابن ماجہ 1644 حدیث۔ ترجمہ یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو بڑا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ یہ آخری عشرہ لیلۃ القدر کی تلاش کا بھی وقت ہے، اور جو شخص ظہر کی نماز وقت پر ادا کرے گا وہ دن بھر اللہ کی رحمت اور برکت کے سائے میں رہے گا۔ تو بھائیوں، ظہر کی نماز کو کوشش کرو ٹائم پہ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ظہر کی نماز کی فضیلت حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی بردین دخل الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث 574۔ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگرچہ حدیث میں فجر اور عصر کا ذکر ہے، لیکن ظہر کی نماز بھی ایک اہم فرض نماز ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس اہتمام سے ادا کرنا اللہ کی رحمت اور جنت کے حصول کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز۔ اگر رمضان کے آخری عشرے میں جمعہ کا دن آئے تو ظہر کی نماز کی جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ ترجمہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ رمضان میں جمعہ کا دن نماز کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز ہر دن فرض ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص اس عشرے میں ظہر کی نماز وقت پر ادا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کے حصول کے قریب ہوگا۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرنا اور خاص طور پر مسجد میں ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ تو بھائیوں، کوشش کرو کہ ظہر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر لو۔ اگر جماعت نکل گئی ہے، جہاں بھی 2-3 بندے 4 بندے موجود ہیں وہ مل کے جماعت کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس ملک میں، جس شہر میں ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، جیسے سعودیہ ہے، عرب امارات ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مغرب کے ممالکات ہیں پاکستان کے حساب سے، وہاں ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، تو ظہر کے ٹائم کوشش کریں کہ 4 رکعت گھر میں پڑھیں سنت رسول موقدہ، اور 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور 2 رکعت سنت موقدہ واپس گھر میں آ کے پڑھیں۔ اگر گھر میں نہیں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، باہر ہیں کہیں، کوشش کریں جماعت
کر کے پڑھیں، اگر جماعت نہیں ہے انفرادی پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں، اور ابھی آدھا ٹائم ہے 3 بجے تک، تو آدھا ٹائم کے اندر اندر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے، اور اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پیغام کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ مسلمانوں تک تو پہنچائیں لیکن انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی انسان کو دین اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دے دے، ہدایت دے دے، اور عقل دے دے، تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا میں اختتام کر رہا ہوں۔ ابھی میں 2 رکعت میری جو رہتی ہے سنت موقدہ گھر میں آ کے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، تو